چوہا اور مگرمچھ۔ ایک وقت کی بات ہے کہ گھنے جنگل کے کنارے ایک پرسکون دریا بہتا تھا۔ دریا کے اندر ایک بڑا اور زبردست مگرمچھ رہتا تھا جس کا نام ببر تھا۔ ببر نہایت مغرور اور چالاک تھا۔ وہ اکثر چھوٹے جانوروں کو دھوکہ دے کر شکار کرتا تھا۔ دریا کے قریب ایک ننھا سا چوہا رہتا تھا جس کا نام مینو تھا۔ مینو اپنی عقل اور ہوشیاری کے لیے جانا جاتا تھا۔ ایک دن ببر بہت بھوکا تھا۔ اس نے کئی گھنٹوں تک شکار کے انتظار میں دریا کے کنارے وقت گزارا، لیکن کوئی جانور اس کے قریب نہیں آیا۔ اچانک اس کی نظر مینو پر پڑی جو اپنے بل کے قریب خوشی خوشی دانے چن رہا تھا۔ ببر نے سوچا کہ یہ چھوٹا سا چوہا میرا آسان شکار ہوگا۔ ببر نے اپنے مغرور لہجے میں کہا، ارے چوہے بھائی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ دریا میں کتنی خوبصورت جگہ ہیں؟ اگر تم میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں وہ جگہیں دکھا سکتا ہوں جنہیں دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گے۔ مینو چالاکی سے مسکرایا کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ ببر کے دل میں کیا ہے۔ مینو نے سوچا کہ اسے اپنی عقل سے ببر کو سبق سکھانا ہوگا۔ مینو نے جواب دیا، ببر بھائی، آپ کی پیشکش بہت دلچسپ لگتی ہے۔ میں ضرور آپ کے ساتھ چلنا چاہوں گا، لیکن پہلے مجھے کچھ تیاری کرنی ہوگی تاکہ سفر آرام دہ ہو۔ مینو اپنے بل میں واپس کیا اور ایک مضبوط رسی نکالی جو اس نے کسی ہنگامی صورتحال کے لیے چھپا رکھی تھی۔ اس نے رسی کے ایک سرے کو ایک مضبوط درخت کی جڑ سے باندھ دیا اور دوسرے سرے کو اپنے جسم کے ساتھ لپیٹ لیا۔ اس کے بعد وہ واپس ببر کے پاس آیا اور کہا، اب میں تیار ہوں، آپ بتائیں ہم کہاں چلیں گے؟ ببر خوش ہوا کہ اس کا شکار تیار ہے۔ اس نے چوہے سے کہا، میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں دریا کے بیچ لے کر چلتا ہوں۔ وہاں پانی اتنا صاف ہے کہ تم اپنے آپ کو آئینے کی طرح دیکھ سکتے ہو۔ مینو ببر کی پیٹھ پر چڑھ گیا، لیکن جیسے ہی ببر نے دریا کی گہرائی میں جانا شروع کیا، مینو نے کہا، ببر بھائی، مجھے لگتا ہے کہ میں پانی میں گرنے والا ہوں، براہ کرم تھوڑا آرام سے چلیں۔ ببر نے اپنے انداز میں ہنس کر کہا، فکر مت کرو، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا۔ لیکن اسی دوران مینو نے رسی کو آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کر دیا جو درخت سے بندھی ہوئی تھی۔ ببر کو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ دھیرے دھیرے کنارے کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ببر کنارے کے قریب پہنچا، مینو چھلانگ لگا کر درخت کی شاخ پر چڑھ گیا اور ہنستے ہوئے کہا، ببر بھائی، آپ جیسے طاقتور جانوروں کو دوسروں کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ طاقت صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ عقل بھی ایک طاقت ہے۔ ببر حیران رہ گیا کہ اتنا چھوٹا سا چوہا اسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور مینو سے کہا، میں نے تمہیں کمتر سمجھا، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ عقل جسمانی طاقت سے زیادہ اہم ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ مینو نے کہا، یہی صحیح فیصلہ ہے ببر بھائی۔ محبت اور دوستی سے جنگل کے سب جانور خوش رہ سکتے ہیں۔ ببر اور مینو کی یہ گفتگو سن کر دوسرے جانور بھی جمع ہو گئے۔ سب نے ببر کی تبدیلی کی تعریف کی اور وہ دن جنگل میں دوستی اور بھائی چارے کی مثال بن گیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کی بجائے دوستی اور محبت سے ان کے دل جیتیں۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔